اس لیے فساد کا جہاں تک تعلق ہے، وہ اورنگزیب رحمت اللہ نے جو اپنے نظام تعلیم پر اشکالات، اعتراضات اور اپنے استاد ملا محمد صالح سے جو کچھ بھی کیا، اس سے بعض لوگوں کو اختلاف بھی ہے. برنیر نے جو کچھ لکھا ہے وہ اپنی جگہ پہ مسلم، مگر مولانا مناظر حسن گیلانی ہیں، انہوں نے ان بیانات کو اچھی طرح اپنی کتاب جو انہوں نے لکھی ہے پاک و ہند میں مسلمانوں کا نظام تعلیم و تربیت، اس میں سے کرٹیسائز بھی کیا. مگر جو فساد اب نظر آتا ہے، جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، یہ اچھی طرح یاد رکھنا چاہیے کہ اس فساد کی جتنے بنیادی عوامل ہیں، اگر آپ ان پر غور کریں گے تو وہ ان بنیادی عوامل میں سے سب سے پہلا فساد کا عمل اور سب سے پہلی فساد کی جڑ وہ نظام تعلیم. اس نظام تعلیم نے انسانوں کی بجائے اب مشینیں اور پرزے پیدا کرنے شروع کر دی ہیں، اور اب وہ انسان جو اخلاقیات کے نظام سے گزر کے بنا کرتے تھے وہ نہیں رہے. اور اس دور کا سارا فساد اگر آپ اس کی دوسری بنیاد دیکھنا چاہیں تو وہ رزق حلال کا مفقود ہونا ہے، اور اگر اس دور کا تیسرا فساد آپ دیکھنا چاہیں تو وہ سارے کا سارا جھوٹ پر مبنی ہے. اور یہ ہے فساد جس کو اللہ نے فرمایا ہے کہ وہ کائنات میں فساد برپا کرتے. اس کائنات کا فساد، پوری دنیا کا فساد، مشرق سے مغرب تک اور شمال سے جنوب تک، اب اس دور میں جو ہے پوری کی پوری ویسٹ کی دنیا اس کی رسپانسبل ہے. اور بڑے اعتماد اور وثوق سے ہم کہتے ہیں کہ اس کائنات کو تباہی کے دھانے پر پہنچانے والی مغربی اقوام ہیں، اور مشرق نے اس میں حصہ نہیں لیا اور مغرب چھا گیا. 1498 سے پہلے مسلمانوں نے کب فرنگیوں کو دیکھا تھا؟ پرتگال سے ایک جہاز چلا ہے اور جنوبی ہندوستان میں کالی کٹ کی بندرگاہ پہ لنگر انداز ہوا. واسکو ڈے گاما آیا اور وہ کالی کٹ کے جو راجا تھے ان کے دربار میں پہنچا، اور اتفاق سے اندلس کے عرب سیاح بھی وہاں موجود تھے، اور وہ اندلس کی زبان جانتے تھے. تو انہوں نے واسکو ڈے گاما کی بات سنی اور پھر اس تک پہنچائی راجا تک، اور راجا کی بات سن کے ان تک پہنچائی. اور واسکو ڈے گاما جو تحائف لے کے آیا تھا، جب درباریوں نے دیکھا راجا کو پیش کیے جا رہے ہیں تو درباری ہنس پڑے، اتنی حقیر چیزیں تھیں. لیکن راجا مشرقی تھا، اس نے فراخ دلی سے اس کا احترام کیا، عزت کی. لیکن ہوا یہ کہ مغرب کو، اہل مغرب کو ہندوستان آنے کا بحری راستہ معلوم ہو گیا، جس کے لیے وہ ایک عرصے سے چکر لگا رہے تھے، اور مشرق تک مغرب کی رسائی ہو گئی. اور مشرقی ممالک سے تجارت کرنے کی وجہ سے پرتگال پر دولت برسنے لگی، اور ہندوستان کا سرمایہ پرتگال منتقل ہونا شروع ہوا، جس بنگال میں اتنا اچھا کپڑا بنتا تھا کہ وہ کپڑا جاپان اور امریکہ جایا کرتا تھا، اور پرتگالیوں اور ان لوگوں نے کارخانے قائم کر دیے تھے. آپ کا کیا خیال ہے اس پیسے نے پرتگال میں جا کر کچھ ترقی نہیں کی ہوگی؟ دوسری جو اقوام تھیں انہیں ترغیب ملی اور ان کا ذہن بنا. یہ ملٹی نیشنل کمپنیز کا جو فساد اب آپ دیکھ رہے ہیں اس ملک میں، اور یہ ملٹائی میڈیا اور یہ ملٹائی کا لفظ جو اتنا کچھ آپ کے سننے میں آتا ہے، آپ آج سے 400 سال پہلے چلے جائیے، 500 سال پہلے چلے جائیے، 600 برس پہلے چلے جائیے، وہ کمپنیز تھیں، انہوں نے یہ سب کچھ کیا ہے. پرتگالی 1498 میں آئے تھے، اور پرتگالیوں کے بعد ابھی ان کے جوتے، ان کے چاپ قدم کی باقی تھی کہ ہالینڈ کے لوگ آ گئے. ہالینڈ والوں کو پتا چلا کہ ہندوستان اتنی گولڈن سپیرو، اتنی سونے کی چڑیا، 1590 میں وہ آ گئے. اس کے بعد تیسری قوم جس نے ہندوستان کا رخ کیا ہے وہ انگریز تھے. 1600 کے قریب انگریز آ گئے تھے یہاں.
اور پھر اس کے بعد ڈنمارک والے 1618 میں آ گئے اور 1618 کے بعد فرانس والے رہ گئے تھے. انہوں نے 1624 کو ہندوستان کا رخ کیا اور پھر اس کے بعد بیلجیم والے آئے 1719 میں اور جرمن جو تھے وہ 1751 میں آ گئے. تو آپ ذرا اندازہ کیجئے کہ 1498 یعنی تقریباً 1500 سے لے کر اور 1751 250 برس میں سب سے پہلے پرتگالی آئے، پھر اس کے بعد ہالینڈ کے لوگ آئے، انگریز آئے، ڈنمارک، فرانس، بیلجیم، جرمنی، یہ 7 ممالک کے افراد یہاں آنا شروع ہو گئے ہیں. اور بیلجیم اور جرمنی کے لوگ یہ زیادہ پاؤں جما نہیں سکے، اس لیے کہ یہ اس وقت آئے ہیں جب پہلے آنے والی اقوام اپنے پاؤں اور خاص طور پر انگریز اور فرانسیسی اپنے پاؤں کاٹ چکے تھے. ولندیز کے جو لوگ تھے، ڈینش جو تھے ڈنمارک کے، انہوں نے صرف تجارت سے سروکار رکھا اور پرتگالی اور فرانسیسی اور انگریز انہوں نے باقاعدہ تجارت کے ساتھ ہندوستان کی سیاست میں حصہ لیا اور آخر پہ 2 ہی قومیں رہ گئی تھیں. ایک فرانسیسی رہ گئے جن کی سیاست میں پوری بساط پر سیاست کی اس پوری بساط پر قبضہ تھا جس کا بادشاہ سلطان ٹیپو تھا، اور دوسری طرف انگریز اس بساط پر چھا گئے جو مغل حکمران اور دہلی سے تعلق رکھتے تھے، ان کی بساط. اور آخر میں ایسٹ انڈیا کمپنی نے تمام حریفوں کو پچھاڑ دیا اور ہندوستان میں انگریزی حکومت قائم کرنے میں کامیاب ہوئی. ایسی انگریز کی حکومت جس نے جاتے ہوئے بھی مسلمانوں کو بہت بری طرح پیس کے رکھ دی. پرتگالی سب سے پہلے آئے تھے، انہوں نے ہی بحیرہ عرب اور ہندوستان کی تجارتوں پر قبضہ کیا اور 100 سال تک وہ یہاں کر بلا شرکت غیر سمندروں کے حکمران رہے. پرتگالیوں کو شہ مل گئی، ایک طرف وہ اپنے علاقے پرتگال اور اسپین ساتھ ساتھ ہے نا، مسلمانوں کو اسپین سے نکال کر آئے تھے، اور دوسری طرف وہ یہاں پہنچے اور انہیں پیسہ ملا، اور ان کے 2 ہی مقاصد تھے، اور وہ مسیحیت کی ترویج چاہتے تھے کہ دنیا میں عیسائیت کا پرچم بلند ہو اور اس کی اشاعت ہو، اور دوسری طرف تجارت تھی. واسکو ڈی گاما جب یہاں پہنچے ہیں تو ان کی آمد کے 11 سال بعد پرتگال، آپ تصور کیجئے کہاں تھا، انہوں نے یہاں پر پہلا گورنر اپنا ہندوستان کے لیے مقرر کیا، اور 1509 سے 1515 تک وہ یہاں رہا ہے. الفانسو البوترک اس کا نام تھا، اور اس نے کیا کیا، یہاں وہ آیا، اپنے قدم چمائے اطمینان سے، کالی کٹ کے راجا کو اپنے اعتماد میں لیا، اور پھر کرنا ایک دن اس کا کیا ہوا کہ راجا جب اپنے محل میں تھا، سب کچھ تھا، تو اس نے توپ خانے لگائے اور بارود لگائے اور بالکل ایک دم سے سارے فائر اس نے کھول دیے، اور بادشاہ بھی اڑ گیا اور اس کے محلات بھی اڑ گئے، اور پیشتر ساحلی شہروں پر پرتگالیوں نے قبضہ کیا، اور پھر وہاں انہوں نے قلعے تعمیر کیے، اور گوا کے علاقے کو انہوں نے اپنا کیپٹل، اپنا دارالحکومت بنایا. تجارت کو فروغ دیتے رہے، مسیحیت کی اشاعت کرتے رہے، عیسائیت کی لوٹ کھسوٹ تھی ساری کی ساری تجارت، اور سمندروں میں ڈاکے ڈالنا ان سارے فرنگیوں کا پیشہ تھا. اسی وجہ سے ہندوستان کے لوگ ان سے نفرت کرتے تھے، اور وجہ اس کی یہ تھی کہ ہندوستان کے لوگ پرامن شہری تھے، انہوں نے یہ فساد، دنگا، یہ چیزیں نہیں ان میں حصے لیے تھے. 1580 کے بعد عیسوی صدی میں پرتگال اس کا زوال ہوا اور اسپین والے پرتگال پر غالب آ گئے. جب وہاں حکومت ان کی کمزور پڑی ہے اور اسپین کی حکومت ان پر غالب آئی ہے تو یہاں ہندوستان پہ اس کا اثر پڑا اور ان کی جگہ پر تجارت کے میدان میں ڈچ آ گئے. اس کے بعد فرانسیسیوں کی کمپنیاں آئیں اور ساحلی شہروں میں فرانسیسیوں نے تجارتیں کی ہیں. 1720 سے لے کے تقریباً 1745 تک ان کی تجارت کو فروغ ہوا، اور فرانسیسیوں نے الیگزینڈر ڈوما تھا، اس شخص نے اچھی طرح فرانس کو یہاں پر تقویت دی. فرانس کی حکومت براہ راست ان چیزوں کو دیکھ رہی تھی، اور الیگزینڈر کے بعد انہوں نے ڈپلکس کو بھیجا
اور ڈپلیکس کے زمانے میں فرانسیسی کمپنی کی تجارت اتنے عروج پر پہنچ گئی تھی کہ نظام حیدرآباد، آرکاٹ کے نواب، حیدر علی، سلطان ٹیپو کے والد والی میسور، ان سب کے دربار میں بڑا اثر رسوخ تھا۔ لیکن فرانس کی مرکزی حکومت اس چیز کو سنبھال نہیں سکی، اور سلطان ٹیپو اور ان کے والد کے ساتھ ساتھ یہ سارے کا سارا کھیل ختم ہو گیا، اور 1760 کے بعد اثر ختم ہوا فرانسیسیوں کا۔ انگریز اس زمانے میں پہنچ چکے تھے، انہوں نے اندرون ملک سے تجارت شروع کی تھی، اجارہ داری تھی ان کی۔ مغل بادشاہ تھے فرخ سیر، اور فرخ سیر بظاہر تو وہ 1712 سے 1718 تک رہے۔ شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ سے متصل پہلے قبل کے دور ہے، اور اس نے مغل بادشاہ نے ایسٹ انڈیا کمپنی کو اجازت دے دی۔ اجازت پہلے بھی ہو چکی تھی، لیکن انہوں نے ایسی رعایت ان کے ساتھ کر دی تھی کہ پھر انہوں نے خوب ہندوستان کو لوٹا۔ اس سے پہلے بنگال کے نواب تھے، وہ انگریزوں کو اجازت دے چکے تھے، اور 1695 میں بنگال کے نواب سے کلکتہ میں قلعہ بنانے کی اجازت انگریز حاصل کر چکے تھے، اور فورٹ ولیم کے نام سے جو قلعہ بنا تھا وہ انہی کا تھا۔ 1757 میں نواب سراج الدولہ کو شکست ہوئی اور عملاً انگریزوں کی حکومت قائم ہو گئی۔ 1765 میں بکسر میں جنگ ہوئی، اور مغل بادشاہوں سے بنگال، بہار، اڑیسہ، یہ سارے کے سارے صوبے نکل گئے، اور آہستہ آہستہ انگریزوں نے ہندوستان پر قبضہ جمایا، جو 1947 تک جاری رہا۔ اس لیے یہاں پر جو فساد پھیلا ہے، اور جو فساد پچھلی 4 صدیوں سے چل رہا ہے، اس فساد کی طرف ہم آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتے ہیں کہ ہندوستان پر اس طرح لوگ ٹوٹے۔ یورپ اس زمانے میں معاشرتی اعتبار سے، تمدن کے اعتبار سے یقیناً ہندوستان سے کم تھا۔ تاریخ میں کتنے ہی واقعات ایسے ہیں کہ جب وہ اپنی بہترین چیزیں اور بہترین آدمیوں کو انہوں نے ہندوستان بھیجا تو معلوم ہوا کہ یہاں کے نوکروں میں ان سے زیادہ ادب اور تمیز تھی۔ اسی لیے یورپ کے شرفا ہندوستان میں کم آئے، اور جو تاجر آتے تھے، یاد رکھنے کی بات ہے، لوٹ کھسوٹ کرنے جو آتے تھے، یا تو ایک یہ طبقہ آیا ہے یا پادری آئے ہیں، اور پادری آ کے یہاں پہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا مذاق اڑاتے تھے۔ اب کوئی شریف آدمی یورپ کا بھی ان تجارتی کمپنیوں میں بھرتی ہو کے ہزاروں میل سمندر کے فاصلے پہ آ کے ہندوستان میں اپنی صلاحیتوں کا اظہار کرتا، ہندوستان میں تجارت کرتا، انگریز شرفا نہیں آئے۔ اس لیے ان کمپنیز نے کیا کیا، انہوں نے انگلینڈ سے مجرم اور بد کردار لوگوں کو قید خانوں سے نکلوایا، اور قید خانوں سے ان ظالموں کو، ان قاتلوں کو نکلوا کر ہندوستان میں لائے۔ پست درجے کے لوگ تھے اور بدترین اخلاق اور کردار کے حامل لوگ تھے، اور ان سے آ کر انہوں نے ہندوستان والوں پر حکومت کروائی۔ ہندوستان والوں کی رائے اسی لیے فرنگیوں کے بہت زیادہ خلاف تھی۔ وجہ یہ کہ وہ جو کچھ نمونے پیش کر رہے تھے وہ تو وہاں کے قاتل تھے، وہاں کے ڈاکو تھے، وہاں کے قیدی تھے، ان کو بادشاہوں نے قید سے اجازت دی، رہائی دی، بجائے پھانسی دینے کے انہوں نے کہا جاؤ ہندوستان چلے جاؤ۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ 1635 عیسوی میں حضرت کا انتقال ہوا ہے، یا 36 میں، حضرت نے ایک جگہ اپنے مکتوبات میں بھی لکھا ہے کہ جاہل ہم چو فرنگیاں، کہ وہ تو ایسے جاہل ہیں جیسے یہ فرنگی ہیں۔ جہالت سے فرنگیوں کو تشبیہ دیتے تھے۔ اکبر بادشاہ جو حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ سے بھی پہلے تھا، اس کے وزیر مال فتح اللہ شیرازی کا جب انتقال ہوا ہے 1599 میں، تو بے اختیار منتخب تواریخ میں اس کے لفظ وغیرہ وغیرہ اور کتابوں میں دیکھ لیجئے گا، اس نے بے اختیار کہا کہ اگر میرے اس وزیر میر فتح اللہ کو فرنگی اغوا کر لیتے اور اس کے بدلے میں میرے سارے خزانے مجھ سے لے لیتے تو میں یہ سودا کر لیتا، اور پھر بھی یہ سودا مجھے نفع دیتا۔ اکبر بادشاہ یہ کہتا تھا کہ یہ فرنگی جو ہیں بحری قزاق ہیں، سمندری ڈاکو۔ اس سارے عالم میں ان سارے حالات میں ان انگریزوں نے
یہاں پر جو کام کیے وہ یہ کہ اپنے قدم جمائے عیسائیت کی ترویج کے لیے اور مسلمانوں کے معاشروں کو تباہ کرنے کے لیے، کیونکہ انہیں اندازہ تھا کہ جب تک مسلمان اپنے اسلام پہ، اپنی اقدار پہ، اپنی روایات پہ ہندوستان کے لوگ قائم ہیں، یہ دنیا میں حکومت نہیں کر سکے گی۔ اسی وجہ سے پرتگالی جب ہندوستان میں آئے تھے تو مغل بادشاہوں کا دور تھا نا، تو ان کے ہاں اس وقت ریفارمیشن کی جو تحریک ہم پہلے بتا چکے ہیں، اس ریفارمیشن کی تحریک کا ایک رد بھی شروع ہوا تھا ان کے ہاں، اور پوپ جو تھا 1540 میں اس نے اینٹی ریفارمیشن موومنٹ شروع کی تھی، اور اینٹی ریفارمیشن موومنٹ کے لوگ ہندوستان آئے ہیں، اور اکبر اتفاق سے اس زمانے میں دین پر تحقیق کر رہا تھا کہ کون سا دین حق ہے، اور اس نے مختلف مذاہب کے لوگوں کو بلایا، اور گواہ جس کا بھی ذکر آیا تھا اس نے مسیحی پادریوں کو بھی بلایا، اور دعوت نامہ جو اس نے جاری کیا ہے ابھی تک وہ دعوت نامہ موجود ہے، اور ابھی تک وہ آثار موجود ہیں۔ اور اس نے کیا کیا؟ کرسٹوفر ڈی ویگا ایک، اور فادر ایڈورڈ، ان دو کو اس نے منتخب کیا اور اسے بلایا، ان سے مذہبی مباحثے ہوئے یہ چیزیں، اور پھر اکبر بادشاہ نے انہیں ترغیب دی، اس نے کہا اس طرح کرو، تم اپنی زبانوں کے سکول یہاں کھولو۔ تو سب سے پہلے لاہور میں فرنگیوں کی زبان کا سکول کھولا گیا، اور اس میں بڑے بڑے نواب اور امراء کو داخل کرایا گیا، اور یہ لاہور ہی کو یہ اس کی بدقسمتی تھی کہ وہاں پر شہزادہ مراد کو خود بادشاہ اکبر نے فرنگیوں کے اس سکول میں داخل کرایا اور کہا کہ یہاں لاطینی سیکھو، پرتگالی پڑھا کرو۔ پادریوں کو اصل دلچسپی اس سے تھی کہ کسی طرح عیسائیت کی اشاعت ہو اور اکبر بادشاہ عیسائی ہو جائے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ اکبر بادشاہ نے بس سکول کھولنے کا حکم دے دیا اور لاہور میں ایک سکول کھل گیا ہے، تو پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اب بادشاہ جب عیسائی نہیں ہو رہا تو پھر اس سکول کو رہنے دو، اس کے ساتھ زیادہ کچھ تعلق نہیں رکھنا چاہیے، اپنی صلاحیتیں اس پہ ضائع نہیں کرنی چاہیے، اور پھر انہوں نے اس چیز کو چھوڑ دیا۔ اور انڈین مسلمز اگر آپ پڑھیں نا W ہنٹر کی، اس نے بڑی تفصیل سے یہ سارا قصہ لکھا کہ مسلمان بادشاہ کی ترغیب سے کیسے یہاں پر ایک سکول لاہور میں کھلا تھا، اور فرنگی کیسے اپنے بچوں کو تعلیم دینے کے لیے اور مسلمانوں کے بچوں کو تعلیم دینے کے لیے یہاں کوشاں تھے۔ 18ویں صدی میں انگریزی تعلیم جب یہ چیزیں عام ہوئی ہیں تو سب سے پہلے اس ابھرتی ہوئی زبان کو اور ان چیزوں کو اس تہذیب کو مطالعے کے ذریعے سے پہنچنے کی کوشش، اس کا صحرا مسلمان علماء کے سر بنتا ہے، اور علماء کرام نے سب سے پہلے توجہ دی۔ انہوں نے کہا یہ جو نئی قوم آ رہی ہے انگریز، ان کو دیکھو، ان کو پڑھو، یہ چاہتے کیا ہیں، اور اپنے آپ کو ان سے بچاؤ۔ یہ جتنے دعوے ہیں نا کہ علماء انگریزی کے مخالف تھے، اس جگہ سے بیٹھ کے بتایا جاتا ہے، چیلنج کیا جاتا ہے کہ خدا کے لیے کبھی ان کتابوں کو کھول کے دیکھیے، اس ہسٹری کو پڑھیے، کب علماء نے مخالفت کی تھی انگریزی کی، زبان کی کب مخالفت کی تھی؟ وہ تو انگریزیت کے مخالف تھے۔ وہ کہتے تھے یہ لوٹ کھسوٹ مت مچاؤ، معاشرے میں کوئی ادب، تمیز، اقدار، اخلاق اور ایتھکس کو رہنے دو، ان چیزوں کو مت لاؤ۔ شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، ان سے انگریزی کے بارے میں پوچھا گیا، اور شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ایسے آدمی تھے جنہوں نے باوجود اس کے کہ حضرت کی عمر بہت ہو گئی تھی، یہودی علماء سے عبرانی زبان سیکھی اور تورات پڑھی۔ ہندوستان میں شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پائے کا کون آدمی گزرا تھا؟ عبرانی زبان کو انہوں نے پڑھا، اور شاہ صاحب سے جب پوچھا گیا کہ آپ انگریزی زبان کے پڑھنے کو، تو انہوں نے کہا بالکل پڑھنی چاہیے، اور انہوں نے انگریزی زبان کے پڑھنے میں شاہ صاحب نے قطعاً کسی طرح کی مخالفت نہیں کی،
یہاں تک کہ اگر وقت ہوا تو ابھی کچھ دیر میں آپ کو بتاتے ہیں کہ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ان چیزوں کا حوالہ خود فرنگیوں نے دیا، اور انہوں نے کہا کہ یقیناً شاہ عبد العزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس بات کے حامی ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ انگریزی زبان کو پڑھنا چاہیے۔ شاہ عبد العزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان پر ہندوستان کا فتویٰ دار و مدار یہ ہستی تھی، خام خواہ انہیں بدنام کیا گیا۔ شاہ عبد العزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فتویٰ تو سر سید احمد خان نے نقل کیا ہے کہ حضرت نے انگریزی تعلیم حاصل کرنے کا فتویٰ دیا، اور دوسرے علماء حضرت کے بعد بھی جو آئے ہیں، مولانا عبد الحی صاحب تھے فرنگی محل کے، ان کے اب تک فتاوا کے مجموعہ موجود ہیں، انہوں نے صاف صاف لفظوں میں لکھا ہندوستان کے مسلمانوں کو کہ فی الواقع نفس تعلیم انگریزی کا شرعاً ممنوع ہے۔ اور پھر انہوں نے ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کا حوالہ دیا کہ انہوں نے مشکات کی شرح میں لکھا ہے، جہاں یہ حدیث آئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو یہودیوں کی عبرانی زبان سیکھنے کا حکم دیا تھا۔ انہوں نے کہا اس کی شرح میں ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ شریعت میں کسی لغت کے سیکھنے کو حرام قرار نہیں دیا گیا، خواہ وہ ہندوستان کی زبانوں میں ہو، ترکی ہو، فارسی ہو، سریانی ہو یا عبرانی ہو، کوئی زبان ایسی نہیں ہے جس کو شریعت یہ کہہ دے کہ یہ چیز جو ہے وہ غلط ہے اور زبان نہ سیکھو۔ خام خواہ ان غریب مولویوں کو بدنام کیا گیا، جھوٹے الزام لگائے گئے، اور سب سے بڑا الزام جو چٹخارے لے کے کہتے ہیں کہ یہ مولوی انگریزی تعلیم کے خلاف تھے۔ اچھے خاصے لکھے پڑھے لوگ بغیر کسی شرم و حیا کے اس بات کو دہراتے پھرتے ہیں۔ ہم پوچھتے ہیں کہ آخر کسی کتاب میں یہ فتویٰ آیا ہوگا نا، آپ نے کہاں سے سن لیا، کہاں پڑھ لیا؟ شاہ عبد العزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان کا حدیث کا علم ختم تھا جس شخص پہ، اور ان کا ایک ایک فعل لوگوں کے لیے نمونہ تھا۔ ملفوظات حضرت کے پڑھیے، اور حضرت نے خود ارشاد فرمایا کہ سکندر و فریزر را از جملہ انگریزاں بامن صحبت داشتند، انگریزوں میں فریزر اور الیگزینڈر جو دہلی میں ہیں یہ لوگ میری صحبت میں مسلسل آتے ہیں۔ یہ سارے فوج کے افسر تھے، اور حضرت نے تو بلکہ الیگزینڈر کی تعریف کی ہے اور فرمایا ہے کہ یہ جو الیگزینڈر میرے پاس آتا ہے یہ قابل آدمی، اور اس کو حضرت شاہ صاحب سے اتنا تعلق تھا کہ اس نے کہا حضرت اولاد زندہ نہیں رہتی، مجھے کوئی تعویذ دے دیں۔ شاہ عبد العزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے تعویذ بھی دیا تھا۔ سیٹھن تھا ایک انگریز، اتنا معتقد تھا کہ جہاں پہ حضرت پیدا ہوئے تھے شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جو گھر تھا، اس گھر کے متعلق سیٹھن کا اصرار تھا کہ حضرت اجازت دیں دہلی میں اس جگہ پہ ایک شاندار عمارت تعمیر کی جائے تاکہ لوگ آپ کو یاد رکھیں اور انہیں پتہ چلے ہندوستان میں کتنا بڑا آدمی تھا۔ اس لیے جو لوگ اپنی تاریخ سے جاہل ہیں ان کا تو کچھ علاج نہیں ہے۔ ائمہ اربعہ میں سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا ہوگا آپ نے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو علم نجوم میں کمال حاصل تھا، اور بکرات یونان کا فلسفی اس کی کتابیں لوگ کہتے تھے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے کہ ہمیں پڑھا دیا کریں۔ اور حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے لفظ نقل کیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شاگرد حرملہ سے کہا، اور حرملہ کہتے ہیں کہ کان الشافعی یتأسف، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بہت افسوس کا اظہار کرتے تھے اور کہتے تھے کہ افسوس مسلمانوں نے ہمارے زمانے میں میڈیکل کا علم اس کی طرف توجہ نہیں دی۔ یہ کس زمانے میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ افسوس کا اظہار فرما رہے ہیں؟ ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کو 2 صدیاں نہیں ہوئی ہیں، اور فرماتے تھے ثلث العلم، یہ میڈیکل کا 1/3 مسلمانوں نے اپنے ہاتھ سے گنوا دیا اور یہودیوں اور عیسائیوں کے سپرد کر دیا ہے۔ توالی التاسیس میں یہ حضرت کا فتویٰ ہے۔ تو اہل علم علماء
امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ہوں یا شاہ عبد العزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ہوں، ان حضرات نے کب مخالفت کی تھی اپنے زمانے کے مروج علوم کی؟ وہ کہتے تھے انہیں حاصل کرو۔ ایک دو اور نام آپ کو بتاتے ہیں، اس وقت علی گڑھ اور سر سید اور ہندوؤں میں موہن رائے کسی کا وجود ہی نہیں تھا۔ گارساں کو پڑھیے آپ، گارساں دے تاسے نے صاف صاف فرانسیسی تھا نا، صاف صاف لکھتا ہے کہ مسلمانوں نے یہاں پر کتنی انگلش کو حاصل کیا تھا اور فرانسیسی زبان کتنی انہوں نے پڑھ لی تھی۔ مولانا عنایت رسول صاحب تھے چڑیا کوٹ کے، اور عبرانی زبان سیکھنے کا اتنا شوق ہوا کہ اپنے گھر سے نکل کے کلکتہ گئے اور وہاں یہودی علماء سے جا کر عبرانی اور سریانی دونوں زبانیں سیکھی۔ تورات پر ان کی بڑی تحقیقی نظر تھی، اور بشرا نام سے انہوں نے کتاب بھی لکھی، کسی زمانے میں لاہور سے شائع ہوئی تھی، اور مولانا انگلش، یونانی اور عبرانی اور کالدی، سنسکرت ساری زبانیں بلا تکلف بولتے تھے۔ علماء اگر انگریزی کی مخالفت کرتے ہوتے اور وہ اسے مذہبی ایشو اور مذہبی مسئلہ بناتے تو یہ سارے کے سارے وہ جن کی تقلید اس زمانے میں سب ہر کہو میں کرتا تھا اور جن کو حجت مانتا تھا اور ادب اور احترام سے ان کا نام سن کے سر جھکا دیتا تھا، کیا یہ اتنے بڑے بڑے پیشوا خود عبرانی اور تورانی اور عبرانی اور یونانی اور انگلش اور یہ لینگویجز سیکھتے رہتے؟ مولانا عبد الحادی صاحب تھے رحمت اللہ علیہ، ہندو گھرانے میں پیدا ہوئے، ہندو تھے، معلوم ہے کہاں پیدا ہوئے تھے؟ بہار، جمپارن کے رہنے والے تھے، اور انہوں نے اس زمانے میں 1200 کچھ ہجری میں حساب پڑھا، میتھمیٹکس پڑھ کے ہسٹری پڑھی، پھر ادب پڑھا، پھر انگلش لینگویج پڑھی، اور لینگویج پڑھنے کے بعد انہوں نے پھر برٹش انڈیا ایسٹ کمپنی کے سارے قوانین کا مطالعہ کیا اور مقابلے کے امتحان کے لیے پٹنہ سے جا رہے تھے۔ اتفاق ایسا کہ امیر المومنین اور حجت اللہ اپنے وقت میں اللہ کا محبوب اور سب سے زیادہ دین کا اس وقت کا صحیح شارح سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ، وہ اپنے قافلے کے ساتھ حج کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، تو اس ہندو کی ملاقات حضرت سے ہو گئی، اور حضرت کے پاس رہ کے اتنے متاثر ہوئے کہ مسلمان ہو گئے، اور پھر اس کے بعد مولانا ولایت علی صادق پوری کے پاس حضرت نے بھیجا، صادق پور کے علماء کے پاس، اور کہا وہاں جا کے تعلیم حاصل کیجئے، اور انہوں نے یہ تعلیم حاصل کی، مزید جو کرنے تھے، اور وہ ساری زندگی پھر ہندوستان میں دورے کرتے رہے، اور جو انگریز ملتا تھا اسے انگلش میں، جو ہندوستانی ملتا تھا اسے اردو میں، ہر ایک کو اس کی اپنی زبان جس حد تک انہیں آتی تھی اسلام کی تبلیغ کرتے رہے۔ 1365 ہجری میں کے بعد انتقال ہوا ہے ان کا، ابھی تو 100 برس بھی نہیں ہوئے گویا۔ ڈاکٹر وزیر خان تھے۔ ایک اور عنصر جو انگلش سیکھنے میں شامل تھا وہ یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بیہودہ اعتراضات پادری کیا کرتے تھے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر حملے کیا کرتے تھے۔ اسی لیے گارساں دی تاسے نے بڑی وضاحت سے لکھا، اس نے کہا کہ 1865 کا وہ ذکر کرتا ہے کہ گنگا کے کنارے الہ آباد کے میلے میں آخری دن وہ کہتا ہے کوئی 70,000 سے زیادہ آدمی تھے، اور عیسائی مبلغین نے کھلے بندوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کیا۔ مسلمان کوئی نابینا نہیں تھے، انہوں نے اپنی زندگیاں وقف کر دیں کہ ہم انگلش سیکھیں، تعلیم حاصل کریں اور کسی طرح ان پادریوں کے مقابلہ کریں، اور اس مہم میں پیش قدمی کا صحرا کسی کے سر باندھا جا سکتا ہے تو ڈاکٹر وزیر خان تھے۔ ڈاکٹر وزیر خان پٹھان تھے، بہار کے رہنے والے تھے، اور انہوں نے میڈیکل کالج کلکتہ میں ڈاکٹری پڑھی تھی، اور ڈاکٹر بننے کے بعد وہ لندن گئے مزید تعلیم حاصل کرنے کے لیے، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ ہندوستان میں مسلمانوں کا دین اور ایمان خطرے میں ہے اور لوگ لٹے جا رہے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آئے دن نئے اعتراضات کیے جا رہے ہیں، تو لندن جا کر انہوں نے جتنی تورات اور انجیل اور اس کی شروحات اور جو چیزیں اس کی کومنٹریز مل سکتی تھیں وہ سارا ذخیرہ لے کے آ گئے،
اور پھر معلوم ہے اس ڈاکٹر نے کیا کیا، آگرہ میں ان کا تقرر ہوا حکومت کی طرف سے کہ وہ لوگوں کا علاج کریں، اور انہوں نے کیا کیا کہ آگرے کی جامع مسجد میں علماء کو بٹھا لیتے تھے، اور ڈاکٹر وزیر خان سے وہاں کے بڑے بڑے علماء کتابوں کا بھی سبق لیتے تھے اور زبان بھی پڑھتے تھے، انگلش بھی پڑھاتے تھے وہ مسجد میں ہی، اور ڈاکٹر صاحب ہی تھے جو اس کے بعد تورات کو بھی بتاتے تھے، انجیل کو بھی، اور یہ معاملہ ایک دو دن نہیں، ایک دو مہینے، ایک دو سال نہیں، پورے 4 سال تک آگرہ کی جامع مسجد میں ڈاکٹر وزیر خان علماء کو انگلش بھی پڑھاتے رہے اور علماء کو بتاتے رہے کہ تورات اور انجیل یہ چیز ہے، یہ لکھا ہے۔ اسی درس کا یہ فیض تھا ڈاکٹر وزیر خان رحمت اللہ علیہ کا کہ 1854 کے بڑا مشہور مناظرہ ہوا تھا ایک، اور وہ 1854 کے مناظرے میں جن پادریوں کا جن علماء نے مقابلہ کیا تھا وہ اصل میں ڈاکٹر وزیر خان کے شاگرد تھے۔ مولانا رحمت اللہ کیرانوی رحمت اللہ علیہ کا نام سنا ہوگا آپ نے، فنڈر پادری سے جو ان کے مناظرے ہوئے تھے، یہ یہی چیز تھی۔ یہ مولانا رحمت اللہ کو بھی اصل میں ڈاکٹر وزیر خان صاحب نے پڑھایا تھا، اور اس زمانے میں سلطان ٹیپو کی پوتی تھیں، وہ کلکتہ سے حج کرنے آئی ہوئی تھیں، مولانا رحمت اللہ تو اصل میں انگریزوں کی 1857 کی جنگ آزادی کے بعد معتوب تھے، معتوب بھی نہیں، معتوب تو پھر مناسب لفظ ہو جاتا ہے، انگریزوں کو سخت نفرت تھی اس شخص سے، اور انہوں نے ان کے لیے اشتہار جاری کر دیے تھے، اور مولانا رحمت اللہ علیہ یہاں سے بھاگے ہیں اور مکہ مکرمہ میں گئے ہیں۔ اس زمانے میں سلطان ٹیپو کی پوتی کلکتہ سے حج کرنے آئی ہوئی تھی، اور مولانا رحمت اللہ کا خیال یہ تھا کہ مکہ مکرمہ میں ایک دینی مدرسہ قائم کرنا چاہیے، اور مدرسہ کوئی تھا نہیں، تو ٹیپو سلطان کی پوتی سولت النساء بیگم نے مدرسے کے لیے 30,000 روپے اس زمانے میں دیے، اور 1292 میں اس خاتون کے سولت النساء کے نام پہ مدرسہ سولتیہ قائم کیا گیا، جو اب تک چل رہا ہے۔ ان لوگوں نے اس طرح سے انگریزی پڑھی ہے، یہ لوگ مخالف تھے انگریزی کے، وہ اس چیز کے مخالف تھے کہ جس بری طرح تباہ کیا جا رہا تھا، کیسے ہندوستان میں نظام تعلیم تباہ کیا گیا، اور کس طرح مسلمانوں کو تعلیم سے ہٹایا گیا، اور کس طرح انگریزوں نے مسلمانوں سے بدلے لیے اور انتقام لیے۔ ایک بات شاہ عبد العزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی سناتے ہیں جس سے اندازہ ہوگا کہ تعصب مسلمانوں میں نہیں رہا، علماء میں ہوا۔ اصل میں یہ کہ شاہ عبد العزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے داماد تھے مولانا عبد الحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ایسٹ انڈیا کمپنی میں انہوں نے ملازمت اختیار کر لی، تو دہلی میں شاہ غلام علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو خلیفہ تھے حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ کے، انہیں یہ بات اچھی نہیں لگی، اور انہوں نے شاہ عبد العزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو خط لکھا کہ حضرت فقراء کی ہم نشینی امراء کی بزم میں بیٹھنے سے بہتر ہے۔ بس یہ ایک جملہ لکھا کہ حضرت فقیروں کی ہم نشینی بڑے سرمایہ داروں کی مجلس میں بیٹھنے سے بہتر ہے۔ تو اس کے جواب میں شاہ عبد العزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پورا فتویٰ لکھا، اور لکھا کہ حضرت شرعی طور پر انگریزوں کی ملازمت جائز ہے، اور پھر اپنے موقف میں حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی مثال انہوں نے دی کہ انہوں نے از خود فرعون مصر سے سلطنت کے کاروبار میں شرکت کے لیے درخواست فرمائی تھی، اور پھر حضرت شاہ عبد العزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ورع، تقوی، مقام، اللہ کا قرب، وہ تو اگرچہ اسی میں ہے کہ انگریزوں کی ملازمت نہ کی جائے، مگر یہ کہ انگریزوں کی ملازمت بہرحال جائز۔ اگر ان لوگوں کو انگلش سے ایسی نفرت ہوتی اور یہ لوگ تعصب برتتے تو ان غیر اقوام کے ساتھ کیا ہوتا؟ اصل میں جہاں سے تباہی شروع ہوئی ہے اور جہاں سے پیچ پڑا ہے علماء کے درمیان، اہل علم کے درمیان اور انگریزوں کے درمیان، انگریز جس ہیں اسلامی نظام تعلیم سارے ہندوستان میں رائج تھا،
اور ہر قسم کے مردان کار یہی نظام تعلیم مہیا کر رہا تھا. اسی نظام تعلیم سے شہزادے بنتے تھے, اسی نظام تعلیم سے اکبر جہانگیر اور شاہ جہان اور یہ لوگ گزرے ہیں, اور اسی نظام تعلیم سے وزراء بنتے تھے, اسی نظام تعلیم سے پولیس کے سپاہی بھی آتے تھے, اسی نظام تعلیم میں فوج کے افسر بھی تھے, اور اسی نظام تعلیم میں ملک کو سنبھالا جا رہا تھا. علماء اور عوام سب یہی پڑھتے تھے, اور عمراء اور صاحب ثروت اور صاحب خیر حضرات نے اپنی جائیدادیں وقف کر دی تھیں اور پڑھاتے تھے. پورے ہندوستان میں نظام تعلیم فری تھا, مفت تھا, اور صاحب خیر لوگ اپنی جائیدادیں دے دیتے تھے, وقف کر رہے تھے تعلیم کے لیے, اور ان کی آمدنی سے عوام پڑھتے تھے. علماء, فقہاء, مشائخ, کوئی پرواہ نہیں تھی انہیں پیسے کی, اور وہ بالکل یکسو ہو کر تعلیم میں لگے ہوئے تھے, خدا کے دین کی تبلیغ میں لگے ہوئے تھے, علم کی اشاعت میں لگے ہوئے تھے, اور نتیجہ اس کا یہ نکلتا تھا کہ ملک کے چپے چپے پر مدارس کا جال بچھا ہوا تھا. تعلیم کے لیے کوئی فیس نہیں تھی اور تعلیم حاصل کرنا مفت تھا. جب ایسٹ انڈیا کمپنی نے گورنمنٹ کو سنبھالا ہے تو میکس مولر یہ پہلا شخص تھا جس نے سرکاری ریکارڈ دیکھا, مسیح مشنریوں کی رپورٹوں کا سامنے رکھا, اور اس نے خود لکھا ہے. اس کی رپورٹ اگر آپ نے پڑھنی ہو تو اب بھی انڈیا آفس لائبریری کا ریکارڈ جا کر انگلینڈ میں دیکھیے, اور وہاں جا کر پتا چلے گا کہ اس نے اپنی رپورٹ میں کیا لکھا ہے. ہسٹری آف ایجوکیشن انڈر دا ایسٹ انڈیا کمپنی. یہ ان لوگوں نے اس ہسٹری کو لکھا ہے, اور اصل میں ایف ڈی باؤسو کی رپورٹ بہت مشہور ہوئی تھی کسی زمانے میں. یہ آپ پڑھیے نکلوا کے, 1922 میں یہ رپورٹ چھپی. یہ جو آدمی آپ سے بات کر رہا ہے ہوا میں باتیں نہیں ہیں, یہ خود برٹش لائبریری کا ممبر ہے, اور اس لیے یہ عرض کیا جا رہا ہے کہ برٹش لائبریری جو کہ 96 ایسٹرن روڈ لندن میں قائم ہے, اور ورلڈز لیڈنگ ریسورس آف اسکالرشپ, ریسرچ اینڈ انفارمیشنز کے نام سے پہچانی جاتی ہے, یہ آپ سے بات کرنے والا اس لائبریری کا بھی ممبر ہے. اگر کسی کو شک ہو تو اس کا کارڈ, اس کا نمبر دینے کو تیار ہیں, انگلینڈ جا کے چیک کر لیا جائے. یہ سب چیزیں وہاں سے پڑھ لکھ کے آئے ہیں, اور یہ سب چیزیں ہم نے وہاں جا کر کھنگالیں تو پتا چلا کہ ہندوستان میں اصل میں تباہی کہاں مچ گئی تھی. اس لیے یہ نہ سمجھا جائے کہ ایسی فضول قسم کی باتیں یا ہوا میں ہیں, باقاعدہ ریکارڈ ہے. آپ چلے جائیے اور ہسٹری آف ایجوکیشن انڈر دا ایسٹ انڈیا کمپنی کی رپورٹ 1922 کی نکال کے دیکھیے, جو کہ ایف ڈی باؤسو نے لکھی تھی. اس نے صاف صاف لفظوں میں لکھا ہے کہ ہم نے اپنے دور میں دیکھا ہے صرف بنگال ایک صوبے میں 80,000 سکول ہیں, 80,000 مدرسے ہیں, اور ہر 400 کی آبادی پر ایک مدرسہ قائم. آج تک اس ملک میں ایسے نہیں ہو سکا کہ آپ کی اس مملکت کے 400 بچوں کا پر ایک سکول اگر ڈیوائڈ کریں تو آتا ہو. یہ اس زمانے کا حال ہے. ایسی تعلیم پرور قوم کو انگریز کیسے قابو میں رکھ سکتا تھا؟ انہوں نے سوچا انہیں جاہل بناؤ, ناخواندہ بناؤ, تعلیم ان سے چھین لو. یہ فساد تھا اصل جو انہوں نے مچایا ہے. اس لیے سب سے پہلے یہ ضروری سمجھا گیا کہ مدارس چلتے ہیں سارے کے سارے اس پیسے پہ جو مسلمان دے رہے ہیں, اس پیسے کو ختم کرو. آج آپ کی اسلامی دنیا میں مدارس میں جو رول پلے کر رہا ہے ویسٹ, وہ یہی کر رہے ہیں نا کہ مسلمانوں کے پاس پیسہ نہ چلا جائے. ہمارے ملکوں میں چندہ مانگنے پہ پابندی ہے, ہمارا پیسہ نہ استعمال نہیں ہو سکتا مسلمانوں کے مدارس میں. ٹھیک یہی چیز انگریزوں نے اپنائی تھی, اور گورنر جنرل جو تھے لارڈ کارنوالیس, انہوں نے سب سے پہلے ہندوستان میں کیا کیا, 1793 میں قانون بنایا, اور قانون کا نام تھا ریزیمپشن ایکٹ نمبر 3. 1793 سے انہوں نے شروع کیا, اور انہوں نے کہا مسلمانوں کے پرانے بادشاہوں نے
جتنے دیہات مشائخ کو دے دیے تھے کہ ان کی خانقاہیں چلیں اور وہ مدارس کے نظام کو قائم کریں، وہ سب کے سب بیک قلم منسوخ، اور حکومت وقت کے حق میں یہ سب دستبردار ہو جائیں گے اور ان تمام دیہات پر قبضہ کر لیا جائے، ان کی زمینیں واپس لے لی جائیں۔ اچھا صاحب، اس سے بھی تسلی نہیں ہوئی، اور انہوں نے مسلمانوں سے ان کی زمینیں اور ان کی نسلی جائیدادیں چھیننے کے لیے پھر لارڈ ہیسٹنگز نے حملہ کیا، اور لارڈ ہیسٹنگز نے ریسمپشن ایکٹ کو پھر تجدید کیا، اور اس نے کہا اچھا یہی نہیں بلکہ مساجد کے ساتھ جتنی زمینیں مسجد کے امام صاحب کے لیے، مسجد کے خادم کے لیے، مسجد میں پڑھنے والے بچوں کے لیے وقف ہیں، وہ زمینیں بھی لے لی جائیں۔ اور پھر رہی صحیح کسر بینٹینک نے پوری کر دی، اور 1828 میں اس نے تیسری مرتبہ اس قانون کو نافذ کیا، اور اس نے کہا مسلمانوں کے ہاتھ میں پیسہ نہیں ہونا چاہیے، یہ مدارس جو چل رہے ہیں اور یہ جو فری ایجوکیشن ہے اس کو ختم کرو۔ اور پھر اس ظالم نے 1828 میں قانون بنایا، اور آپ دیکھیے اس نے کہا کہ 1765 میں بھی میرا قانون ہے، یعنی 1765 سے لے کے اب تک اگر کسی کے پاس کوئی زمین تھی تو اس زمین کو ضبط کر لیا جائے۔ اور اس وقت جناب ایسٹ انڈیا کمپنی کی حکومت بنگال سے لے کے یہ آپ کے گجرات وزیر آباد میں چناب کا جو دریا ہے یہاں تک تھی۔ لاتعداد وقف تھے جو تباہ ہو گئے، لاتعداد زمینیں مربع تھے مسلمانوں کے جو ایجوکیشن میں خرچ ہو رہے تھے ختم ہو گئے۔ اتنی سنگ دلانہ کارروائی تھی کہ ولیم ہنٹر نے صاف صاف لکھا، آپ اگر اس کی کتاب دیکھیں اور انڈین مسلم، تو وہ چیخ اٹھا ہے اور کہتا ہے کہ یہ مسلمانوں کے لیے ڈیتھ بلو کا مطلب یعنی ایسی کاری ضرب لگائی تھی جس نے مسلمانوں کو قتل کر کے رکھ دیا۔ مدارس بند ہو گئے، علماء اور فضلاء کے ہزارہا گھرانے روٹی ایک ایک ٹکڑے کو محتاج ہو گئے۔ اور ان سالوں میں، ان 18 سالوں میں کیا ہوا ہے؟ 1828 سے لے کے صرف 1846 تک علماء کا طبقہ اتنا برباد ہوا کہ ایف ڈبلیو تھامسن کی رپورٹ اب بھی آپ کو انڈیا آفس لائبریری میں مل جائے گی۔ اس نے لکھا ہے کہ ڈائریکٹر تعلیمات تھے ہندوستان میں تو ایک سال میں ہمیں معلوم تھا کہ ہندوستان میں ایک تحصیل میں 600 اور 700 مدرسے بند ہونے کی اطلاع ملتی تھی۔ آپ تصور کر سکتے ہیں کہ ایک تحصیل میں ایک سال میں اگر 700 مدرسے چل رہے ہیں اور وہ بند ہو جائیں تو پھر یہ بات کہاں جا پہنچے گی؟ ہسٹری آف ایجوکیشن انڈر دا ایسٹ انڈیا کمپنی، جس کا بار بار حوالہ دے رہے ہیں، آپ جا کے نکلوائیے۔ اور اس میں اس نے بڑے وضاحت سے اقرار کیا ہے کہ 1830 سے 1880 تک، یعنی ان 50 سالوں میں وہ کہتا ہے اگر مسلمانوں کا مدارس کا نظام برقرار رہتا اور انہیں قرآن و حدیث پڑھاتے رہتے تو 14 لاکھ طلباء آج تعلیم حاصل کر رہے ہوتے۔ اور ہم نے جو ایجوکیشنل سسٹم مسلمانوں کو دیا ہے، ان کے پیسے اور یہ مال اور زمینیں ان کی ضبط کر کے، اس کے نتیجے میں اب کل 3.5 لاکھ آدمی پڑھ رہے ہیں۔ 14 لاکھ پڑھ رہے ہوتے مسلمانوں کا نظام ہوتا، ہمارے نظام میں اب 3.5 لاکھ پڑھ رہے ہیں۔ اور پھر انہوں نے اس کے بعد نئی تحریک شروع کی کہ فلاں آدمی کیا ہے، وہابی ہو گیا اور فلاں ملا ہو گیا۔ ارے ابھی کل کی تو بات ہے، یہ اورنگزیب کے بعد کے واقعات ہیں، اور اورنگزیب کے باپ شاہ جہان کے دور میں ملا عبدالحکیم سیالکوٹی نہیں تھے، ملا جیون نہیں تھے جن کی تفسیرات احمدیہ اب تک پڑھی جاتی ہے، ملا عبدالرحمان جامی نہیں تھے، مولانا روم نہیں تھے۔ کمپنی کو سخت تذبذب تھا کہ کس طرح ہندوستان میں مسلمانوں کو تعلیم سے الگ کیا جائے گا، لیکن جب ان کے پاس بہار اور اڑیسہ آئے ہیں اور 1803 میں دہلی پر ان کو قبضہ ہوا ہے تو 56 سال تک حکومت نے تعلیم کے باب میں کوئی کام نہیں کیا سوائے اس کے کہ مسلمانوں کو لوٹو اور ان کی جائیدادیں ضبط کرو، اور پھر جتنی جائیدادیں ضبط ہوئیں ان کی ساری فصلیں، ان کے خراج، ان کے ٹیکس، اس سے جتنا نفع ہوا وہ انگریزوں کو ملا۔ اور یہ بات ہسٹری آف ایجوکیشن انڈر دا ایسٹ انڈیا کمپنی میں 1922 کا جو ایڈیشن جو چیز چھپی ہے، آپ اس پہ جا کر پڑھ لیجئے، اب بھی لکھی ہوئی ہے، اور اگر یہ نہ ہو تو جو کسی کو آپ سزا دے سکتے ہیں ہمیں دے دیجئے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ انگریزوں نے رائے دی وائس رائے کو
کہ ان ہندوستانیوں کو تعلیم نہ حاصل کرنے دینا، وگرنہ یہ پڑھ لکھ کر ایسے سرکش اور بدماش ہو جائیں گے جیسے تم نے امریکنز کو بدماش کر دیا ہے تعلیم دے کے۔ یہ بدماش کے اور باغی کے لفظ ہیں کہ ہندوستان والوں کو پڑھنے نہ دینا۔ مراد یہ کہ ہم برٹشر جو تھے، ہم نے پہلے امریکہ کو اپنے انڈر رکھا، تعلیم حاصل نہیں کرنے دی تو ٹھیک رہے، اب جب وہ پڑھنا شروع ہو گئے ہیں تو ہمارے مقابلے میں آتے ہیں۔ اسی طرح انڈینز اگر پڑھ گئے تو یہ بھی ہمارے مقابلے میں آئیں گے۔ 1813 میں جا کر پورے ہندوستان کے لیے 1 لاکھ روپے کی گورنمنٹ نے کہا جی اچھا جی 1 لاکھ روپیہ دے دو پڑھاؤ۔ 10 سال پھر گزر گئے اور انہوں نے کہا اچھا 1 لاکھ روپیہ کہاں خرچ کریں، ملک میں کالج بنائیں۔ اب 1835 آ گیا اور 1835 کی اسکیم میں میکالے نے صاف ساری بساطِ تعلیم الٹ دی اور اسے کہا آئندہ سے کسی ایسے آدمی کو نوکری نہیں دی جائے گی جو عربی اور فارسی پڑھا لکھا ہوگا۔ اور انہوں نے لاکھوں روپیہ خرچ کیا اور بلایا کس کو؟ انہوں نے عیسائیوں کو بلایا۔ انہوں نے کہا کہ آؤ اور عیسائیت کی تبلیغ کرو۔ اور 1833 میں جب انہوں نے دیکھا کہ پچھلے 10-15 برس میں کتنی عیسائیت کی تبلیغ ہوئی ہے تو انہیں بڑی پریشانی ہوئی اور انہوں نے کہا کہ کچھ نہیں ہو سکا انگلینڈ والوں سے۔ اب انہوں نے پابندی اٹھا دی اور امریکہ، یورپ، جرمنی ہر طرف انہوں نے خط لکھے اور انہوں نے کہا ہندوستان میں آ کے عیسائی بناؤ لوگوں کو۔ 1835 میں نظام تعلیم کے معمار گنے جاتے، فاؤنڈر آف ایجوکیشن لارڈ میکالے کو کہتے تھے، اور لارڈ میکالے نے اپنے والد کو جو خط لکھا ہے وہ آپ کو بتائیں کیا لکھا ہے انہوں نے؟ لارڈ میکالے نے اپنے والد کو خط لکھا ہے اور اس کا بھی حوالہ آپ کو باؤس کی رپورٹ میں مل جائے گا۔ اس نے لکھا ہے کہ کوئی ہندو جسے انگریزی پڑھائی ہے ہم نے کبھی اپنے مذہب سے مخلص نہیں ہے، اور میرا پختہ یقین ہے کہ اگر آج ہماری تعلیم کامیاب ہو جاتی ہے تو 30 سال بعد بنگال میں کوئی ہندو اپنے دھرم پہ قائم نہیں رہے گا، اور ہم کسی بھی ہندوستان کے فرقے کی مذہبی آزادی کو ضبط کیے بغیر انہیں بے دین کر دیں گے۔ ہندوؤں کے متعلق ان کے یہ دعوے تھے تو مسلمانوں کے متعلق نہیں تھے؟ مسلمان ان چیزوں کو کیسے برداشت کرتے؟ اس لیے مسلمان نہ انگریز زبان کے خلاف تھے، نہ انگریزی کے خلاف، نہ مغربی علوم کے، مگر یہ جو ظلم ہو رہا تھا اس کے خلاف تھے۔ اسی لیے میکالے کی رپورٹ کے جواب میں ایک ایجوکیشنل کمیٹی بنی اور پرنسپ نے اپنی رپورٹ پیش کی۔ پرنسپ کی رپورٹ آئی ہے 1835 کے بعد اور اسے اس وقت کے حکمرانوں نے بالکل رد کر دیا، لیکن ایک بات اب بھی آپ جا کر پڑھ سکتے ہیں، اور آپ دیکھنا چاہیں تو A Source Book of Modern Indian Education 1797 سے 1802 تک کے لیے لکھی گئی ہے۔ اس میں اس کے آپ پرنسپ کے نوٹس پڑھیے، اس نے صاف لکھا ہے اور لکھا ہے کہ پہلی مرتبہ جب مسلمانوں کو انگریزی پڑھانے کے لیے بات چیت شروع کی گئی تو اس زمانے میں مسلمانوں کے مذہبی رہنما شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ زندہ تھے۔ ان سے فتویٰ پوچھا گیا کہ حضرت یہ انگریزی پڑھنے سے مسلمان گناہگار تو نہیں ہو جائیں گے؟ حضرت نے فرمایا کہ انگریزی زبان اور علوم کی تعلیم دینے سے کوئی گناہگار نہیں ہو جاتا۔ بشپ ہیبر کو آپ نے پڑھا ہے؟ اس نے اپنا سفر نامہ جو لکھا ہے نیریٹو آف دا جرنی، نیریٹو آف دا جرنی میں اس نے صاف صاف کہتا ہے کہ ہندوستان کے دوسرے باشندوں کے مقابلے میں مسلمانوں کا ہم سے جو زیادہ نفرت کرنا ہے یہ مجھے سمجھ میں آتی ہے، کیونکہ ہم نے حکومت ان سے ہی چھینی ہے۔ لیکن پھر کہتا ہے کہ حیرت یہ ہے کہ انگریزی پڑھنے کے جتنے مسلمان شوقین ہیں اتنی کوئی اور قوم نہیں۔ یہ ساری چیزیں ان لوگوں نے کیا کیا؟ عیسائیت کی تبلیغ، اور مسلمان اس وجہ سے تھے، اور پھر انہوں نے جان بوجھ کے مسلمانوں کو تعلیم سے محروم کیا انگریزوں نے۔ اس کی کوئی ایک دلیل؟ کتنے دلائل آپ کو چاہیے؟
بشپ ہیبر نے خود اس میں اپنے اس سفر نامے میں لکھتا ہے کہ ڈھاکہ میں مسلمانوں نے کہا کہ ہم اپنا تعلیمی اسکول کھولیں گے، انگلش پڑھائیں گے، تو وہاں کی جو کمیٹی تھی ڈھاکہ کی، انہوں نے اس کی درخواست کو رد کر دیا اور کہا بالکل نہیں کھول سکتے۔ مفتی ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، یو پی میں فتح گڑھ ایک علاقہ ہے، انہوں نے زبردست عمارت ایک تعمیر کروائی، مدرسہ قائم کیا، فخر المرابع اس کا نام حضرت نے رکھا تھا 1809 میں، اور ایک جائیداد اپنی پوری دے دی، کتب خانہ قائم کیا، لائبریری جب بنی تو مفتی صاحب کو خیال آیا کہ یہاں پر انگریزی بھی پڑھانی چاہیے، جدید تعلیم بھی ہونی چاہیے، تو انہوں نے کمپنی کو لکھا کہ میں سرکاری مفتی کی حیثیت سے فتح گڑھ میں کام کر رہا ہوں اور میں اپنے ہاں جو مدرسہ ہے اس کے لیے چاہتا ہوں کہ آپ انگلش پڑھانے کی اجازت دیں۔ انہوں نے کہا بالکل نہیں، آپ پڑھا سکتے، اور جو مرضی اپنے یہاں پڑھاتے رہیے۔ منگیر میں، بہار میں 1834 میں مسلمانوں نے کہا کہ جناب ہم یہاں اپنا کالج قائم کرنا چاہتے ہیں۔ ان کا نہیں، تم نہیں کر سکتے، ہندو البتہ چاہیں تو کریں۔ اور سب سے بڑا ظلم جو ایسٹ انڈیا کمپنی نے کیا ہے کہ مسلمانوں کے اوقاف ان پہ قبضہ کر کے جو پیسے گورنمنٹ کے پاس جاتے تھے، ان کی آمدنی اسپیشلی انہوں نے کہا کہ صرف ان کو ملے گی جو ہندو ہیں اور مسلمان محروم رہے۔ کلکتہ کے مشہور تاجر تھے ملا محمد حسن رحمت اللہ علیہ، انہوں نے 1806 میں ایک وقف قائم کیا تھا۔ یہ آپ نے پڑھنی ہو تو برٹش پالیسی اینڈ دا مسلم نام کی کتاب دیکھ لیجئے، آپ کو اس میں پتا چل جائے گا۔ انہوں نے صاف صاف اس میں اس کا اقرار خود بھی انہوں نے کیا ہے۔ اور برٹش پالیسی کیا تھی؟ ملا محمد حسن نے ایسٹ انڈیا کمپنی کے ہاں 1806 میں ٹرسٹ قائم کیا، لاکھوں روپے انہوں نے اس زمانے میں 1806 میں دیے، اور 2 آدمی نگران مقرر کر دیے، اور انہوں نے کہا کہ یہاں پر تعلیم دی جائے گی۔ حکومت نے دیکھا جب مدرسہ قائم ہو گیا ہے تو ایسٹ انڈیا کمپنی کے جتنے بڑے عہدیدار تھے انہوں نے اس جائیداد پر قبضہ کر لیا، اور جو وقف میں انہوں نے پیسے دیے تھے، لاکھوں روپے جو ملا محمد حسن نے دیے تھے، وہ پوری رقم لے کے ہگلی میں 1836 میں انہوں نے اسی رقم سے وہ اپنا کالج بنایا۔ اب جب کالج بنا تو مسلمانوں نے کہا بھئی یہ پیسہ تو ملا محمد حسن صاحب کا ہے، اور گورنمنٹ کالج بنا رہی ہے جو وہ سارے کے سارے ہندو رکھے ہوئے، تو گورنمنٹ نے صاف کہہ دیا کہ جناب یہاں ہندو تعلیم پائیں گے اور سارے اساتذہ انگریز ہوں گے۔ اور لارڈ میکالے خود اس مسلمانوں کے وقف کا سیکرٹری بن گیا۔ یہ اس سے بھی بڑا ظلم تھا کہ لارڈ میکالے دہلی کی جامع مسجد میں آ کے نماز پڑھاتا مسلمانوں، اس سے بڑا ظلم اس نے یہ کیا کہ مسلمانوں کا پیسہ اور اس سے تعلیم صرف ہندو پا سکتے ہیں۔ مسلمانوں نے جلسے شروع کیے، جلوس شروع کیے، مارنا حکومت نے شروع کیا، عدالت میں پہنچے، سپریم کورٹ نے کہا اچھا بھئی کچھ مسلمان طلبہ بھی رکھ لیں، تو آپ جا کے اس میں دیکھ لیجئے مسلم پالیسی جو رہی ہے ہندوستان میں گورنمنٹ کی انگریزوں کی، لکھا ہے کہ 1000 میں سے 1000 اسٹوڈنٹس پڑھ رہے تھے، اس میں سے صرف 30 مسلمانوں کو 30 اسٹوڈنٹس مسلمان رکھے گئے کہ سپریم کورٹ نے فیصلہ دے دیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انگریز خود چاہتے تھے کہ مسلمان تعلیم میں پیچھے رہیں اور کافر غیر مسلم آگے بڑھیں، اور پھر انہوں نے سارا نظام جو تلپٹ کیا ہے تو لاکھوں افراد اس میں متاثر ہوئے، مسلمان بھی تھے، ہندو بھی تھے، اور آخر ہندو اور مسلمان جب سب نے مل کے احتجاج کیا تو جان اسٹریچی اور جان مل یہ معتدل قسم کے انگریز تھے، ان کے سامنے جب یہ چیزیں پیش کی گئیں تو انہوں نے گورنمنٹ کو سمجھایا اور انہوں نے کہا کیوں خام خواہ مسلمانوں میں بغاوت کے جذبات کو ابھارتے ہو۔ لیکن ڈاکٹر ولسن جو خالص کٹڑ انگریز پورا تھا، مسلمانوں کا دشمن، اس نے اپنی وضاحت بالکل برہمنوں جیسی بنا لی تھی۔ این ایوریج ہسٹری آف انڈیا کلارک مارشمین نے لکھی ہے، لندن سے چھپی ہے، اس میں آپ پڑھیے گا کہ اس نے کیا کیا۔ ڈاکٹر ولسن نے بالکل برہمنوں کی طرح ہو گیا تھا، اور برہمن ہندو اس کی پرستش کرنے لگے۔ یہ بیٹھ جاتا تھا اپنی سیٹ پہ
اور وہ اس کے سامنے سجدے کرتے تھے، اس کی عبادت کرتے تھے. اس شخص کا کارنامہ کیا تھا؟ اس نے لکھ دیا اپنی رپورٹ میں صاف صاف سینٹرل گورنمنٹ آف انڈیا کو بھی اور ملکہ کو بھی کہ یہ مسلمان جو ہیں ان کا سارا احتجاج انگریزوں کی زبان کے خلاف ہے. حالانکہ مسلمانوں نے احتجاج انگریزوں کے خلاف کیا تھا، انگریزی زبان کے خلاف نہیں کیا تھا. نتیجہ یہ کہ گورنمنٹ نے اور سختیاں شروع کر دی. یہ فساد کی جڑ ہے کہ مسلمانوں کو تعلیم سے محروم رکھا گیا، اور یہ فساد کی جڑ ہے کہ انہوں نے جان بوجھ کے ہندوستان میں ایسا نظام تعلیم دیا جو مسلمان مسلمان نہ رہے، ہندو ہندو نہ رہے. اور انگریزوں نے جس نظام تعلیم کو متعارف کرایا تھا، آج ان سارے واقعات کو 1 صدی سے زائد عرصہ بیت چکا ہے، گزر گئے وہ وقت، مگر اب بھی ہمارے ہاں نظام تعلیم کیا چیز پیدا کر رہا ہے. سوچنے کی بات ہے کہ اس نظام تعلیم میں کیا چیز سامنے آ رہی ہے. اس نظام تعلیم سے کتنے اچھے آدمی بن کے تیار ہو رہے ہیں، حکومت کی سرپرستیاں حاصل ہیں، سب چیزیں حاصل ہیں، بڑے بڑے کالج بن رہے ہیں، یونیورسٹیز بن رہی ہیں، سکولز بن رہے ہیں، مگر صاحب افراد کہاں گئے؟ ان سے پڑھے لکھے جو ہیں وہ ادب کہاں گیا، وہ تمیز کہاں گئی، اور وہ دور کہاں چلا گیا ہے جب امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی احیاء العلوم بھی پڑھاتے تھے اور مولانا روم کی مثنوی بھی پڑھاتے تھے. اس لیے نہیں کہ وہ دنیا میں کوئی بہت زیادہ ترقی کر جائیں گے، اس لیے کہ وہ انسان بنیں گے. اب کہاں گئی گلستان اور بوستان کی تعلیم؟ اب کہاں گئے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ؟ اس ساری گفتگو کا خلاصہ اگر سننا چاہیں تو انگریزوں نے یہ کبھی دیکھا ہی نہیں تھا کہ تعلیم برائے انسانیت ہوتی ہے. انہوں نے تو ہمیشہ تعلیم برائے معاش دیکھی تھی کہ ایجوکیشن اس لیے حاصل کرنی ہے کہ ہمارا بچہ کمانے کے لیے ہو جائے. اور پرانے مسلمان جو تھے، نظام تعلیم ہمارا، ہم کہتے تھے وہ نظام تعلیم اس لیے سارا برقرار رہنا چاہیے کہ انسان بن جائے بچہ. معاش کا مسئلہ بعد میں ہے، انسانیت، ایٹیکیٹس، یہ چیزیں پہلے ہیں. گھر کی فضا پرامن رہنی چاہیے، اطمینان رہنا چاہیے، حلال حرام کی تمیز ہونی چاہیے، چھوٹے بڑے کی عزت ادب ہونا چاہیے، کس کی بات سننی ہے اور کتنا ماننا ہے اور کتنی بات پہ ادب سے کوئی بات کہنی ہے، یہ سب ہونا چاہیے. انہوں نے کہا یہ سب فضول باتیں ہیں، چھوڑو ادب کو اور چھوڑو ان چیزوں کو، حتیٰ کہ سنگل پیرنٹ پہ آ جاؤ، مگر دیکھو تمہیں تعلیم وہ حاصل کرنی ہے جو تمہیں معاشی طور پر تحفظ فراہم کرے. کمپیوٹر میں سب کچھ آ گیا ہے نا. کمپیوٹر پہ بیٹھ کے قرات بھی سنی جا سکتی ہے، کمپیوٹر پہ بیٹھ کے قرآن بھی سنا جا سکتا ہے، حتیٰ کہ اگر کوئی مشق کر لے تو شاید قاری بھی ہو جائے، مگر وہ جو نور اساتذہ کے سینے میں تھا اور شاگردوں کے سینے میں منتقل ہو جاتا تھا، کیا آج کمپیوٹر سے وہ نور منتقل ہوگا؟ اس سے بڑا ظلم مشرق اور مغربی اقوام نہیں کر سکتی تھی کہ انہوں نے دنیا بھر میں ایسے ادارے تباہ کر دیے جن اداروں میں تعلیم برائے انسانیت ہوتی تھی، اور انہوں نے دنیا بھر میں ایسے ادارے قائم کیے جہاں تعلیم برائے معاش ہوا کرتی ہے، برائے انسانیت نہیں ہوا کرتی. اس لیے اللہ نے یہ جو فرمایا ہے اس آیت میں کہ فاسق ہیں اور زمین پہ انہوں نے فساد برپا کیا ہے، اس فساد کی جڑ یہ ہمارے ہاں نظام تعلیم ہے. جب تک مسلمان اس نظام تعلیم کو معتدل نہیں بنائیں گے، جس طرح وہ کمپیوٹر کی ایجوکیشن اور طب کو اور میڈیسن کو اور ان چیزوں کو اور انگلش کو اور ان چیزوں کو پڑھنا ضروری سمجھتے ہیں، اسی طرح جب تک وہ اس کے ساتھ ساتھ کتاب و سنت کو پڑھنا بھی ضروری اور عقیدے کو پڑھنا بھی ضروری نہیں قرار دیں گے، تب تک کوئی قوم نہیں اٹھتی. اس نظام تعلیم کے بعد دوسرا نمبر جو فساد کا آتا ہے وہ حلال کا رزق ہے. یہ مفقود ہو گیا ہے. اگر کوئی آدمی اپنی اولاد کی تربیت اس رزق سے کر رہا ہے، انہیں اس رزق سے کھانا کھلا رہا ہے جو رزق حلال نہیں ہے، تو یہ بہت بڑا فساد مچ جائے گا اس معاشرے میں. سچ پوچھیں تو یہ سارا فساد اس حرام کے رزق کا آیا ہوا ہے. اب کس چیز کی نشاندہی کی جائے؟
آپ اگر مثال سے سمجھنا چاہیں تو ابا اور دادا پوری زندگی کما کے اپنی پینشن گھر لاتے تھے کہ لیجئے بہن کی شادی کر دیجئے، بیٹی کی شادی کر دیجئے اور مکان بنا دیجئے، اور کوئی اگر بچ گئے ہیں تو گاڑی کوئی سواری لے لیجئے. وہ حلال کی ایک ایک پائی تھی نا، اس سے معاشرے میں امن تھا. اور اب جس دن جاب پہ جاتا ہے اس سے ایک مہینے بعد وہ سود کی کسی کمپنی میں پہنچ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ جناب میں نے بھی گاڑی لینی ہے. تو ایک دن گاڑی لے لی اور پھر اس کے بعد کیا ہوا، 10 سال اس سود کی قسطیں دیتے رہے. باپ ساری زندگی کما کے پھر حلال کے رزق سے گاڑی خریدتا تھا، اور یہ آج سود کے نظام میں پہلے ہی دن گاڑی خرید لیتا ہے. ان دونوں میں کوئی فرق ہی نہیں ہونا چاہیے. ان دونوں چیزوں میں کوئی ڈفرنس آپ کو معلوم نہیں ہوتا. یہ ہے تباہ کن چیز. حلال کا رزق ختم ہو گیا ہے. اس حلال کے رزق کو کہیں سے لوٹائیے، اور اس حلال کا رزق یہ جب تک نہیں آئے گا فساد دنیا میں مچتا ہی رہے گا. یہ حلال کا رزق نہیں آئے گا، مائیں اپنے بچوں کی تربیت نہیں کر سکیں گی. سب سے زیادہ الزام کسی کو دیا جا سکتا ہے انسانوں میں تو ماں کو دیا جا سکتا ہے کہ مائیں اپنے بچوں پر مرتب ہونے والے اثرات ان کو سمجھتی ہی نہیں، اس لیے کہ تعلیم وہ نہیں رہی. بچہ جب اس کا وجود ماں کو اپنے وجود میں محسوس ہوتا ہے تو اس سے بھی پہلے ہی کہیں وہ بچہ گرد و پیش کے ماحول کے اثرات کو قبول کرتا ہے. اس دوران اگر ماں اللہ کو یاد کرے گی، اس دوران اگر ماں خدا کی بات سنے گی تو لا محالہ وہ بچہ جو کئی مہینوں کے بعد وجود میں آنے والا ہے اس پر اثر پڑے گا. اور اگر ماں اس دوران وہ موسیقی اور وہ گانے اور وہ ساری تعیشات ان سے محظوظ ہوتی رہے گی تو یہ بچہ پھر جو جنم لے گا آخر اس کی روح پہ یہ اثرات کیوں مرتب نہیں ہوں گے. اس لیے اللہ نے یہاں جو فرمایا ہے کہ یفسدون، فساد مچاتے ہیں زمین پہ، یہ سارے فساد کے عوامل ہیں. ان میں سے ایک عمل نظام تعلیم پہ آج کچھ ذرا سی روشنی ڈالی ہے. پھر انشاءاللہ آئندہ بھی کبھی بات کریں گے اگر موقع ملا، اور پھر انشاءاللہ کل کی نشست میں اس سے آئندہ کی آیت کریمہ پہ بحث کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.